جی السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیزن ابھی سٹارٹ ہے اور ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کے پرندوں نے بریڈ کر بھی دی ہے، اور کچھ جو ہیں وہ ابھی سٹارٹ لے رہے ہیں کہ جو بریڈ کے لیے بھی بالکل ریڈی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے کہ وہ اسی چیز کے متعلق ہے کہ کچھ نیو فینسیئر نئے دوست جو اس شوق میں آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بڑا مسئلہ بن رہا ہے کہ ان کے برڈ جو ہے وہ بریڈ نہیں کر رہے۔ اس میں جو سب سے پہلے سوچنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے۔ ہم برڈ پہ ڈال دیتے ہیں کہ جناب ہمارے برڈ بریڈ نہیں کر رہے۔ اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ غلطی ہماری کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں کچھ پوائنٹ ہے۔ جیسے سب سے پہلا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے جناب، ہم مارکیٹ سے برڈ لے کے آتے ہیں، برڈ لا کے ہم اس کو کیج میں چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے یا تیسرے دن ہم اس کو باکس لگا دیتے ہیں۔ ابھی جو برڈ ہے اس کو کم از کم 1 مہینہ چاہیے آپس میں اس کی انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے۔ ہم اس کو 1 مہینے کا ٹائم نہیں دیتے، ہمارے پاس اتنا صبر نہیں ہوتا کہ ہم اس کو 1 مہینے کا ٹائم دیں، 20 دن کا ٹائم دیں۔ ہم لاتے ہیں برڈ مارکیٹ سے، کیج میں چھوڑ دیتے ہیں اور اوپر سے اس کو 2 دن بعد باکس لگا دیتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہی گنی جاتی ہے۔ اچھا، جب ہم باکس بھی لگا دیتے ہیں 2 دن بعد، 1 دن بعد باکس بھی لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس سے بھی بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم تقریباً 1 دن میں 5-10 دفعہ اس کو دیکھتے ہیں بار بار کہ کیا یہ آپس میں میٹنگ شیٹنگ کو کر رہے ہیں یا یہ پیر باکس کے اندر جا رہا ہے۔ ہم اس کو بار بار دیکھتے ہیں، اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابھی ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم غلط ہیں، ہم برڈ کو کہتے ہیں کہ برڈ غلط ہے۔ اچھا، جب ہم باکس بھی لگا دیتے ہیں، وہ ٹھیک 10-12 دن ہم اس کو ڈیلی چیک کریں گے، روزانہ اس کو دیکھیں گے یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ جب ہم دیکھیں گے کہ وہ آپس میں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے، ہم ادھر سے پکڑیں گے، اس کو ادھر چھوڑ دیں گے، مطلب کہ میل یا فیمیل کو ایک پیس پکڑیں گے، وہ دوسرے پیس کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اب دوسرے کیج میں سے پکڑیں گے 1-2 پیس، وہ اس پہ چھوڑ دیں گے۔ اچھا، وہ ان دونوں میں تھوڑی سی جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ 1 مہینہ ہم نے صبر کرنا تھا، وہاں پہ ہمارے 1 مہینہ یہ ضائع ہو جائے گا۔ اس سے اگلا مہینہ پھر اس کو آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمیں اور چاہیے۔ اسی طرح کرتے کرتے ہمارا سیزن ختم ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارا برڈ جو ہے کہ وہ بریڈ نہیں کر رہا۔ میں کوئی بھی برڈ کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک کی نہیں بات کر رہا۔ کوکٹیل ہے، لو برڈ ہے، فنچ ہے، ڈو ہے، کوئی بھی ہے، سب کے ساتھ یہی کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ چیز کو سمجھنا چاہیے کہ صبر سب سے بڑی چیز ہے۔ سب سے پہلے ہمیں صبر کرنا ہے۔ جب بھی کوئی بھی پیس لے کے آئیں، آپ میل لے کے آئیں، فیمیل لے کے آئیں، ایون کہ پیئر لے کے آئیں، آپ اس کو لا کے کم از کم 1 مہینہ اس کو سیپریٹ چھوڑ دیں۔ اس کو صبح دانہ دیں، شام کو دانہ دیں، گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کو صبح ٹائم چاہیے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ کو شام کو اس کو دینا پڑے گا۔ اس کو زیادہ تنگ کرنے کی یا بار بار دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ برڈ میں بھی اتنی سینس ہوتی ہے کہ کیونکہ انہوں نے پیرنٹس بننا ہے، انہوں نے بچے دینے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، انہوں نے ہر چیز دیکھنی ہے کہ کیا ہماری یہ جگہ سیکیور ہے جہاں پہ ہم نے انڈے دینے ہیں، کیا یہ انڈے دینے کے لیے جگہ بہتر ہے یا نہیں ہے، ہمارے بچے یہاں پہ حفاظت میں ہیں یا خطرے میں ہیں، کیونکہ وہ ہمیں خطرہ سمجھتے ہیں۔ جب وہ ایک مالک کے عادی ہو جائیں گے پھر وہ خطرہ نہیں سمجھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک مالک کی جو ہے کہ اس کی وضاحت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دانہ ہمیشہ ایک بندہ دے۔ اگر میں نے رکھے ہیں تو دانہ میں ہی دوں گا، اس کو پانی دانہ صبح شام میں کروں گا۔ یہ نہیں کہ آج میں نے کر دیا کل میں بھائی کو کہوں کہ یار صبح آپ کر دینا، میں نے کام پہ جانا جی، وہ کام نہیں کرنا۔
کسی دوست کو بھی نہیں کہنا بھی بھائی میرے شیڈ میں آگے یا میرے کیج میں جو ہے کہ برڈ میرے پاس 2 4 جتنے بھی پیر ہیں اس کو دانہ پانی دے دو. یہ لازمی نہیں ہے کہ جناب آپ پہلے سٹارٹ کرو کام اور 100 پیر چھوڑ دو. نہیں, آپ 1 پیر 2 پیر سے سٹارٹ کرو, آپ کو سمجھ آئے گی. اس پہ ایک سیزن آپ پورا اس پہ ویسٹ کرو. ویسٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں بھی وہ بریڈ نہیں دیں گے, آپ کو ایکسپیرینس ہوگا, آپ کو تجربہ ہوگا بھئی یہ پیر کو میں نے اتنا ٹائم دیا, اس کو اتنا میں نے دانہ پانی دیا, اس ٹائم پہ میں نے اس کو دیکھا ہے, اس ٹائم پہ اس نے یہ کیا, 1 ہفتے بعد اس نے بریڈ دی ہے یا 20 دن بعد اس نے انڈے سٹارٹ کر دیے ہیں. مطلب آپ کو پورا ایکسپیرینس ہوگا بھی یار میرے پاس 1 پیر تھا, اس نے میرے پاس 1 سال میں کتنی بریڈ کی ہے, اور میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, کیا اس کو دانہ پانی دیا ہے, کیا اس کو میں نے اس کے وٹامن وغیرہ اس کو ہر چیز اس کو پوری دی ہے. پھر آپ کو تجربہ ہوگا. اور دوسری چیز, جب دانہ پانی آپ نے دینا نا تو کسی کو آپ نے نہیں کہنا بھی بھائی آ کے تو یہ دانہ پانی کر جانا. انشاءاللہ تعالی 100% اللہ کے حکم سے آپ کے برڈ بریڈ کریں گے. جب آپ یہ چیزوں کو دیکھو گے کہ سب سے پہلے آپ نے وہ کیج میں اس کو چھوڑ دیا, مہینہ اس کو سیپریٹ رہنے دیا, اس کے بعد آپ نے باکس دیا, باکس کے 15-20 دن بعد وہ اپنا سٹارٹ کر دیں گے ایگ لیئنگ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا, دانہ پانی آپ نے خود دینا, وہ آپ کو سمجھ آئیں گے, آپ ان کو سمجھ آؤ گے, وہ انشاءاللہ تعالی بریڈ دیں گے. کیونکہ ظاہر ہے وہ برڈ ہے, اس نے بریڈ اللہ کے حکم سے دینی دینی. جب وہ میل فیمیل جب پیر بن جائے گا وہ بریڈ دے گئی. اور جو اگلی چیز آ جاتی ہے کہ جب انہوں نے ایگ لیئنگ کر دی یا بچے نکل آئے یا بریڈ سٹارٹ ہو گئی, تو آپ کا کوئی دوست آپ سے ملنے آتا ہے یا آپ کا کوئی ریلیٹیو آتا ہے یا کوئی کزن بردر, مطلب کوئی بھی آتا ہے, آپ نے اس دوست بھائی کزن کو اس کے پاس نہیں جانے دینا. کیج کو سیپریٹ چھوڑ دو, اس کے پاس اس کو جانے نہیں دینا. بھی یار آپ شوق سے دکھاؤ بھی یار میں نے یہ پیر لے کے آیا ہوں, یہ دیکھو اس نے ماشاءاللہ انڈے دے دیے ہیں, اس نے بچے دے دیے ہیں. یہ کام نہیں کرنا آپ نے, کیونکہ جب وہ برڈ اگلے اور بندے کی شکل دیکھے گا وہ ڈر جائے گا, وہ اس کو خطرہ محسوس کرے گا. وہ آپ سے خطرہ محسوس نہیں پھر کرے گا, کیونکہ آپ کا وہ عادی ہو گیا ہوگا. اس کو پتہ ہوگا بھی یار یہ میرا مالک ہے, اس نے مجھے ہر چیز دینی ہے, دانہ پانی کھانا پینا سارا میرا اس نے دھیان رکھنا ہے. وہ آپ سے نہیں ڈرے گا, وہ اس بندے سے ڈرے گا جو آپ کے ساتھ آیا ہوگا. وہ ہڑبڑاہٹ میں اپنے وہ انڈے ضائع کرے گا یا بچے ضائع کرے گا. یہ بھی ایک سب سے بڑی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب برڈ کسی اور بندے کو دیکھتا ہے اپنے شیڈ میں تو وہ ڈر جاتا ہے, وہ اپنے انڈے باہر پھینک دیتا ہے. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آسٹریلین بجری وغیرہ لوگوں نے زیادہ رکھے ہوتے ہیں کہ وہ انڈے اپنے باہر پھینک دیتے ہیں. وہ یہی وجہ ہوتی ہے. میرے ساتھ بھی ہوا ہے, میرے پاس گولڈین فنچ ہے, گولڈین فنچ نے میرے ساتھ ایسے کیا ہوا ہے. بس وہ میرے سے مسٹیک ہو گئی کہ میں نے نا 2-3 دن اس کو نا میں نے ڈیلی دیکھا کہ کیا اس نے انڈے جو ہے کہ وہ اپنے پراپر دے رہی ہے کہ یا اپنے دن کو بڑھا رہی ہے, اپنی ایگ لیئنگ کے جو ٹائم پیریڈ اس کو بڑھا رہی ہے. وہ خیر اس نے 3 انڈے دیے تھے, اس نے ضائع کر دیے. وہ اس چیز کا مجھے دکھ نہیں ہے, کیونکہ وہ 10-12 دن بعد اس نے دوبارہ ایگ لیئنگ سٹارٹ کر دی تھی. میں نے باکس اتار دیا, باکس اتار کے میں نے 1 ہفتے بعد باکس دوبارہ لگا دیا. جب میں نے ان کو دیکھا کہ یار یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ دوبارہ کر رہے ہیں, میں نے باکس دوبارہ لگا دیا. وہ 10-12 دن کے اندر انہوں نے دوبارہ ایگ لیئنگ کر دی. وہ خیر بہت معاملات ہوتے رہتے ہیں. وہ یہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو وہ ہم برڈ پہ ڈال دیتے ہیں, تو غلطی ہماری ہوتی ہے. برڈ بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا, اس نے بریڈ کرنی ہے. آپ اس کو جتنا ڈسٹرب کرو گے وہ اتنا ٹائم آگے لے جائے گا. اگر اس کو آپ ٹائم زیادہ دو گے وہ بریڈ زیادہ دے گا ٹائم شارٹ میں. ٹھیک ہو گیا. بس یہ 2-4 چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنے والی ہوتی ہیں, اس کو سمجھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد آپ کے پاس بریڈ بھی اچھی آئے گی, اور انشاءاللہ آپ کے پاس جتنے بھی بچے ہوں گے وہ سروائیو بھی کریں گے, اور آپ پیسے بھی کماؤ گے. کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی بھی بندہ آج کل کے دور میں کوئی برڈ رکھ رہا ہے تو وہ بزنس پلاننگ کے تحت رکھ رہا ہے, اس کو نہ کہ شوق سے رکھ رہا ہے. کیونکہ ماشاءاللہ آج کل دانہ بڑا مہنگا ہے اور برڈ اس سے بھی مہنگا ہے. تو جس نے بھی رکھنا ظاہر ہے اس کو اتنا لالچ ہوتا ہے کہ یار کم از کم مجھے اتنے پیسے تو ہونے چاہیے. اگر میں جتنے بھی پیسے باہر کما رہا ہوں اس سے کچھ حد تک میرا اس میں اضافہ ہو جائے گا, میری انکم میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو سمجھنے والی ہیں, ان کو تھوڑا بہت سمجھنا پڑے گا کہ یار یہ
میرے برڈ بریڈ جو ہے کہ وہ کیوں نہیں کر رہا ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ یار ہم ان کو ٹائم کتنا دے رہے ہیں، ان کو پرائیویسی کتنی دے رہے ہیں، ان کو ماحول کتنا دے رہے ہیں، ان کو ڈائریکٹ ہوا تو نہیں لگ رہی، ڈائریکٹ ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی، دھوپ ان کو ڈائریکٹ لگنی چاہیے، لیکن وہ بھی مخصوص ٹائم میں۔ یہ نہیں بھی آپ ان کو دھوپ میں چھوڑے رکھو بھی سارا دن دھوپ میں پیاسے بیٹھے رہو بھی بھوکے بیٹھے رہو، وہ کام نہیں کرنا۔ ان کو گھنٹہ 2 گھنٹے دھوپ چاہیے، وہ آپ ان کو پرووائڈ کرو، ان کو چھاؤں میں رکھو، ڈائریکٹ ہوا ان کو بالکل بھی نہ لگے۔ کوئی بھی پرندہ ہے، میں لو برڈ ہے، فینچ وغیرہ ہے، یہ تو خاص کر کے یہ جو چیزیں نا سردیوں میں جو ہے نا کہ ان کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس چیز پہ بھی بات ہوگی کہ ان کی کیئر جو ہے کہ وہ برڈ کی کس طرح کرنی چاہیے، سردیوں میں ان کو کیا چیز دینی چاہیے، خوراک ان کو کیا دینی چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ جلد آ جائے گی۔ تو جو آج کی ویڈیو وہ بس اتنی ہے، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو ویڈیو یہی ہے کہ جناب اپنے پرندوں کا خیال رکھو، ان کو پرائیویسی دو، جتنی پرائیویسی ان کو چاہیے ان کو پرائیویسی دو۔ وہ جتنا اپنے آپ کو سیکیور محسوس کریں گے اتنی زیادہ آپ کے پاس بریڈ آئے گی، اور زیادہ بریڈ آئے گی تو ظاہر ہے آپ کے پاس انکم بھی زیادہ ہوگی۔ جب ان کو سیل کرو گے، ایک چیز اچھی ہے اس کا ریٹ بھی اچھا ملے گا، اور آپ کے پاس انکم بھی زیادہ ہوگی۔ تو بس یہ 2-4 چیزیں ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔